9 ذوالحجہ لیلۃ الجمع. 9 ذوالحجہ مزدلفہ کی رات کے مسائل. 9 اور 10 ذوالحج کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے. 9 ذوالحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں آ کر ادا کرنی چاہیے. دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل ادا نہیں کرنے چاہیے. دونوں نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا، دعائیں مانگنا چاہیے، یہ سنت ہے. آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منا روانہ ہو جانا چاہیے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجۃ الوداع قال حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بآذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم استجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. رواه مسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کی. دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی دوسری نفل نماز وغیرہ ادا نہیں کی، یعنی صرف فرض پڑھے. پھر آپ نے طلوع فجر تک آرام فرمایا. جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز آذان اور اقامت کہنے کے بعد باجماعت ادا فرمائی. پھر اپنی اونٹنی قصواء پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام تک تشریف لائے. مشعر الحرام سارے کا سارا مزدلفہ کا نام ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا تھا وہاں آج کل مسجد ہے. پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی، تکبیر و تحلیل کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس رات کو آپ کیوں سوئے؟ حالانکہ بعض لوگ یہ لکھتے ہیں کہ بہت برکت والی رات ہے، سوتے میں نہ گزاریں، دعائیں کریں. لیکن اگر غور کیا جائے اور تجربہ کیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں سونا اگلی عبادات کے لیے اور اگلے دنوں کے لیے تیار کر دیتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ اس رات میں عبادت کر کے خود کو تھکا کے بیمار پڑ جاتے ہیں اور اگلے دن پھر بہت بری طرح ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. کیونکہ پچھلا آپ دیکھیے 8 تاریخ سے قافلے چلے ہوئے ہیں، رات منا گزاری، صبح میں آپ عرفات کی طرف گئے، دن آپ کا عرفات میں گزرا اور اس میں بھی وقوف ہے، کافی تھکن ہے. پھر مغرب ہوتے ہی آپ وہاں سے چلے مزدلفہ آئے اور یہاں آ کر 2 نمازیں پڑھی. حقیقت میں انسان اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اگر پچھلے مناسک اس نے صحیح ادا کیے ہیں تو یہ رات سونے کی ضرورت ہے. اور جب اس میں انسان سو جاتا ہے اور سنت سمجھ کر سو جاتا ہے تو پھر اگلے دن صبح کے وقت جو 1 گھنٹے 1.5 کی تسبیحات ہیں کھڑے ہو کر پھر فجر کے بعد وہ ادا کر سکتا ہے، وہ سنت ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ منا آنا ہوتا ہے اور یہ دن حج کا مصروف ترین دن ہوتا ہے، جس میں قربانی بھی کرنا ہے، جس میں رمی کرنا ہے، جس میں بال کٹانا ہے. پھر وقت ملے تو مسجد حرام جا کر طواف حج کرنا ہے. اگر کوئی شخص پچھلی پوری رات جاگا ہوا ہو تو وہ صبح کے وقت میں ہی عموماً یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہ وقت پھر سونے میں گزرے گا یا شدید تھکاوٹ میں، تو ان مناسک کی ادائیگی صحیح طور پر نہ ہو سکے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے وسط آ جاتا ہے حج کا. کچھ کام پہلے ہوئے، کچھ اس کے بعد ہوں گے. تو اس میں اگر کوئی شخص اپنی عادت کے مطابق جاگ رہا ہے یا صبح میں جلدی اٹھ گیا ہے تو وہ اور بات ہے. لیکن کسی کو اٹھنے پہ یا جاگنے پہ مجبور کرنا یا سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے برا بھلا کہنا کہ یہ یہاں سونے کے لیے آئے ہیں، یہ ایک نادانی کی بات ہوگی. امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے والد کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو راستے میں باپ اٹھے، انہوں نے بیٹے کو اٹھایا اور تہجد پڑھنے لگے. جب تہجد پڑھ چکے تو امام غزالی کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان یہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں کہ اس برکت کے وقت میں سوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر تھا کہ تم بھی نہ اٹھتے، اس لیے کہ یہ اٹھے نہیں لیکن انہوں نے کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا. تم نے تہجد پڑھے اور اس کے بعد لوگوں کو برا بھلا کہا تو وہ نیکی تم نے اپنی ضائع کر دی، تو اٹھنے کی تکلیف بے وجہ میں کی. اور اگر یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ بسا اوقات ہم نیک کام کرتے ہیں
لیکن اپنی نیکی کا ایسا تکبر کر بیٹھتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور دوسروں کو بلا وجہ لک ڈاؤن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنی عبادت بھی گنوا بیٹھتے ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے کبھی اچھا بننے کی تو بن جائیے، لیکن جو ابھی تک نہیں، جن کو توفیق ہوئی تو ان کو حقیر نہ سمجھیے۔ اور اسی طرح اگر آپ کو سنت کا علم نہیں اور کوئی شخص شوق میں، کیونکہ سب لوگ پڑھ لکھ کے تھوڑی جاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسی کتابیں پڑھتے ہیں کہ جن میں ایسی خود ساختہ بہت سی باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور ان باتوں میں اس رات کا جاگنا بھی کئی جگہ پر لکھا ہوا ملتا ہے، اور وہ کہاں سے کہ چونکہ حج کی راتیں ہیں، ایک بہترین جگہ ہے، لہٰذا جاگنا ہی اچھا ہوگا، عبادت ہی اچھی ہوگی۔ اب دیکھیے کہ عبادت اصل میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے، خود عقل سے چیزیں گھڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اطاعت۔ رب کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اور مثلا نماز میں سجدے کی بڑی فضیلت ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ جی سجدے کی چونکہ فضیلت ہے اس لیے صرف سجدہ ہی ہونا چاہیے، قیام کیا کرنا؟ تو جب تک آپ قیام نہیں کریں گے آپ کا سجدہ بھی فائدہ مند نہیں۔ تو اس لیے دین میں بہت زیادہ عقل سے کام نہیں لینا چاہیے، خصوصاً ریچولز میں جو کہا کرنے کو خذوا عنی مناسککم، بس کرتے جائیں آنکھیں بند کر کے، یہی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی شخص مزدلفہ میں رات بسر نہ کر سکے تو اسے جانور کی قربانی دینا چاہیے، دم، کیونکہ یہ مسنون عبادت ہے یہاں رکنا۔ مزدلفہ سے طلوع آفتاب کے بعد نکلنے پہ کوئی دم یا فدیہ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے ہی آپ مزدلفہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ لیکن اگر بھیڑ ہے، رش ہے، گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، بلاک ہے، سڑک بند ہے، اور آپ کو وہیں پر دھوپ چڑھ جاتی ہے، دن کے 10 بج جاتے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو بچتے ہیں اب، کیونکہ لاکھوں کا قافلہ وہاں سے روانہ ہوتا ہے، اور یہ رات ایسی جس میں سب کو یہیں پر ہونا ہے، اللہ یہ کہ کوئی اگر چلا گیا ہے تو وہ دم دے دے گا۔ تو اس صورت میں بسا اوقات سنتوں کی پیروی نہیں کی جا سکتی، تو اس پر دم نہیں، اس لیے اگر تاخیر ہو گئی تو دم نہیں، ہاں اگر کوئی رہا نہیں تو اس پہ دم ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا، سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے، یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے ادا کی، اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی باقی سفر میں آپ وقت پر ہی پڑھتے رہے، لیکن یہاں پر آ کر آپ نے جمع کی۔ ہاں اگر باقی سفر میں بھی یہ احتمال ہو کہ وقت پر پڑھنے سے قضا ہو جائے گی یا بہت تاخیر ہو جائے گی تو اس میں بھی جمع ہو سکتی ہے۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پالی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، اس پر کوئی فدیہ ہے نہ دم۔ یعنی اگر کوئی ساری رات نہیں رہ سکا لیکن فجر کی نماز اس نے یعنی مغرب عشاء پڑھی وہاں اور پھر فجر وہاں پڑھ لی، اور باقی وقت باہر کہیں تھا کسی ضرورت کے تحت، مثلا بعض اوقات گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، تو انسان ان کو لے جانے میں، لانے میں، بسا اوقات کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں راستے میں، تو بہت سارے لوگ ایک جگہ سٹک ہو گئے، وہ مزدلفہ تک پہنچ نہیں سکے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی فجر کی نماز کے وقت بھی آ کے شامل ہو گیا ہے تو اس کا بھی وقوف مزدلفہ ہو گیا، اب اس پر دم نہ ہوگا نہ کوئی فدیہ۔ ان عروۃ بن مدرس ابن اوس ابن حارثة ابن الام الطائي قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج الى الصلاة فقلت يا رسول الله اني جئت من جبلي طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد أتم حجه وقضى تفسه رواہ الترمذی۔ حضرت عروہ بن مدرس بن اوس بن حارثہ بن لامتائی کہتے ہیں میں مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قبیلہ طے کے پہاڑوں سے آیا ہوں، میں نے اپنی اونٹنی کو خوب دوڑایا اور خود کو بھی خوب تھکایا، یعنی جلدی پہنچوں، اور اللہ کی قسم میں نے راستے میں کوئی پہاڑ ایسا نہیں چھوڑا جس پر عرفات کے تصور سے وقوف نہ کیا ہو، کیا میرا حج ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مزدلفہ میں ہماری اس نماز فجر میں حاضر ہوا اور ہمارے ساتھ وقوف مزدلفہ کر لیا یہاں تک کہ منا کو روانہ ہوا اور اس سے پہلے وقوف عرفہ بھی کر چکا ہو، خواہ رات کے وقت یا دن کے وقت، اس کا حج ہو گیا
اور میل کچیل دور ہو گیا، یعنی گناہ دور ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دیر سے دیر میں بھی آئے، کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے، لیکن عرفات میں وقوف کر لے، چاہے مغرب کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور اس کے بعد مزدلفہ میں فجر میں شریک ہو جائے تو اس کا حج ہو گیا۔ اگر کوئی شخص نماز عشاء کے وقت آدھی رات تک کسی وجہ سے مزدلفہ نہ پہنچ سکے تو اسے نماز مغرب اور نماز عشاء دونوں جمع اور قصر کر کے مزدلفہ سے باہر جہاں کہیں ہو وہیں ادا کر لینی چاہیے اور بعد میں مزدلفہ پہنچ جانا چاہیے۔ مزدلفہ کا سارا میدان موقف وقوف کی جگہ ہے۔ ہر حاجی اپنی اپنی قیامگاہ پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگ سکتا ہے، لیکن مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں آج کل مسجد ہے، کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا افضل ہے۔ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ رو ہونا اور ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جانے کی اجازت ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبتة فاستأذنت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان تفید من جمع بلیل فأذن لها، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حضرت ام المومنین حضرت سودا بھاری بھرکم خاتون تھی، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو معذور لوگ ہوں یا مشکل میں ہوں اور بہت بڑے ہجوم میں ٹریول نہ کر سکتے ہوں یا ان کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو، ان کے لیے رخصت ہے۔ مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے وادی محصر کیا جگہ ہے؟ کیا ہوا تھا یہاں؟ اصحاب الفیل تباہ ہوئے تھے۔ جی، عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اودع فی وادی محصر وزاد فیہ بشر وافاد من جمع وعلیہ السکینۃ وامرہم بالسکینہ، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے منا آتے ہوئے وادی محصر سے تیزی سے گزرے۔ راوی بشر نے اس میں اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ سے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹے اور لوگوں کو بھی سکون اور سنجیدگی سے چلنے کا حکم دیا۔ وادی محصر سے تیزی سے گزرے لیکن باقی سفر سکون اور سنجیدگی سے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر عبادت کا انداز بھی معلوم ہوتا ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بہت بڑے کراؤڈ میں ہوتا ہے تو بعض اوقات پینک ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ہائے وائے مچانا شروع کر دیتا ہے، ہائے گرمی لگی، ہائے بھوک لگی، اور بعض اوقات ایسی حرکتیں شروع کر دیتا ہے جس سے دوسرے سب لوگوں کا سفر بھی اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے اس چیز کو خاص طور پر نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کیا تھا؟ سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ عن الفضل بن عباس رضی اللہ عنہما انہ کان ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یزل یلبی حتی رمى الجمرۃ، رواہ النسائی۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے۔ ان کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو رمی کرنے تک تلبیہ کہتے رہے۔ جمرہ عقبہ کہاں ہے؟ منا میں 3 جمرات ہیں نا، تو ان میں سے ایک کا نام ہے عقبہ، کا مطلب تو پیچھے والا۔ اب یہ کہ اس وقت تک تلبیہ کہنا ہے۔ وقوف مزدلفہ کے بعد منا روانہ ہونے سے پہلے صرف جمرہ عقبہ کی رمی کے لیے مزدلفہ سے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ٹھیک، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن کی کنکریاں مزدلفہ سے چنی جا سکتی ہیں، مستحب ہے، ضروری نہیں، لازم نہیں، اگر کوئی نہ چن سکے تو نہ صحیح۔